اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے جو بنائے ہیں وہ اپنے بندوں کے لیے بنائے اور دینے کے لیے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے جو عمل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نماز کا عمل ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا، اور نماز کے اندر بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر بارش کی طرح سے برسنے شروع ہو جاتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اور اللہ کی مدد یہ جڑی ہوئی ہے ساتھ۔ جو جتنا اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی بندگی کرے گا، اتنی ہی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ نماز ہے، اس سے اللہ کی مدد پہ حاصل ہوتی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کرو، صبر کے ذریعے سے۔ صبر سے بے انتہا اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ انسان تکلیف میں ہے، بلا میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن اگر وہ یہ صبر کر لے تو یہ صبر اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، سب سے بہترین عطا اور سب سے زیادہ اچھی چیز جو اللہ کی طرف سے کسی کو ملے گی وہ صبر ہے۔ مشقت آ جائے، تکلیف آ جائے، اس پر صبر کرے۔ یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ تو اللہ کی مدد صبر کے ذریعے سے ملے گی۔ لیکن دنیا کی کیا تکلیفیں ہیں؟ یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کے پاس، قیامت کا دن ہوگا، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے بڑا انعام اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمتیں برکتیں اس شخص کو ملیں گی جو دنیا میں صبر کرنے والا تھا کہ اللہ میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں، میں آپ سے خوش ہوں، جو آپ نے میرے لیے فیصلہ کیا میں اس پہ راضی ہوں، اے اللہ میں اس پہ خوش ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات جب اس شخص کو ملیں گے تو یہ کہے گا کہ یا اللہ اوہو، دنیا میں تھوڑی سی تکلیفیں آ گئی تھیں اور میں نے اس پہ تھوڑا سا صبر کیا تھا، کاش کہ دنیا میں میرے اوپر اس سے اور زیادہ تکلیفیں آتی، مجھے اور تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ جو انعام اتنا بڑا ہے، انعام اتنا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے صبر مانگے نہیں، یعنی صبر مانگے نہیں، یہ نہیں کہ اللہ مجھے صبر دے دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تکلیف آ جائے پھر صبر کرے گا انسان، بلکہ اللہ سے عافیت مانگے کہ اللہ مجھے عافیت دے دے۔ پھر بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، غم آ گیا، پھر کہے کہ اللہ مجھے اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو صبر، اللہ کی مدد صبر سے آئے گی، اور دوسری اللہ کی مدد نماز سے آئے گی۔ نماز سے اللہ کی مدد، یہ اللہ کی مدد کو کھینچنے والی چیز ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی تکلیف پیش آتی، کوئی ضرورت پیش آتی، آپ جلدی فرماتے تھے نماز کی، فوراً۔ ہم تو نماز کے لیے اس وقت آتے ہیں جاتے ہیں جب ہم سارے اسباب ہمارے سب ختم ہو جاتے ہیں، ظاہری اسباب کہیں سے کوئی شکل نہیں بنتی ہے، تو پھر ہم صبر کرتے ہیں، چلو جی اب صبر کر لیں۔ ایسا نہیں، چلو جی اب ہم نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تکلیف پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور دوسری روایت میں آتے فزع الی الصلاۃ، نماز کے لیے فوراً متوجہ ہو جاتے۔
اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہت بڑا ذریعہ نماز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے معراج کے موقع پر، تو اللہ کی طرف سے اللہ سے ملاقات ہوئی اور اللہ سے باتیں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز دی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب نماز کی تفصیلات سنی تو بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے خزانوں سے لوٹنے کا راستہ ہمیں مل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کی اگلی دیوار پر کسی نے کوئی تھوک وغیرہ پھینکی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود صاف فرمایا، اور یہ ناراضگی کی نشانی تھی کہ کسی اور سے نہیں کہا کہ بھئی تم صاف کرو، خود صاف کیا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان المصلی، کہ جب نمازی نماز شروع کرتا ہے ان اللہ تعالی بینہ و بین وجہہ، اللہ تعالی نمازی کے چہرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ فإن اللہ تعالی قبل وجہہ، اللہ اس کے چہرے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ تھوک رہا ہے، اللہ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی ساری زندگی دیکھیں دنیا کے میں لوگ کیا چاہتے ہیں کہ جی کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی اس طرح ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس کی توجہ ہماری طرف ہو، وہ ہماری بات سنے، وہ ہمارا مسئلہ حل کرے۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ خود نمازی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کسی وقت بھی آپ کو اللہ کی توجہ لینی ہو، اللہ کی رحمت لینی ہو، آپ نماز سے پہلے یہ سوچیں کہ میں اب اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہو جائے، اللہ کی برکت ہو جائے، اللہ کا فضل کرم احسان میرے ساتھ ہو جائے، تو نماز شروع کریں۔ جیسی نماز شروع کریں اللہ کی رحمتیں فوراً متوجہ ہو جاتی ہیں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنا وعدہ یوں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ جو نماز خشوع سے پڑھے، کامیاب ہو گئے، ان کے کام بن گئے، ایمان والوں کے مسائل حل ہو گئے، ان کے مسئلے حل ہو گئے۔ مگر وہ ایمان والوں کی شرائط ہیں، ان میں سے پہلی شرط ایمان والے کی کیا ہے کہ اس کی نماز میں خشوع ہو۔ دیکھیں نماز تو ہم پڑھتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کیسی ہے؟ ہماری نماز کیسی ہے؟ جیسے ایک دکاندار تھے، انہوں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب آج آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی۔ امام صاحب حیران ہو گئے کہ بھئی کیسے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا کہ میری 4 دکانیں ہیں، تو میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب لگاتے رہتا ہوں، اس دکان میں کیا چیز کم ہے، کیا چیز لانی ہے۔ ابھی میں 3 دکانوں کے حساب پر پہنچا تھا کہ آپ نے نماز ختم کر دی۔ تو نماز آپ نے جلدی ختم کی، ابھی میری ایک دکان باقی تھی۔ تو ہماری نماز تو ایسی ہے بھائی، نماز میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ ایک بزرگ تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ دیکھیں نماز ہم لوگ دیر سے پہنچتے ہیں، جلدی آنا چاہیے، نماز کے لیے جلدی آنا چاہیے کیونکہ بیٹھے پرسکون ہو۔ اب ہم نے کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی سے وقت دیا ہے ملنے کا، تو بھئی 9 بجے کا وقت ہے، ہم کس وقت پہنچتے ہیں؟ 9:10 پہ، 9:05 پہ نہیں، 10-15 آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتے ہیں بھائی۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی تھوڑا سا وقت انہوں نے دیا ہے وہ وقت ہم سے چلا نہ جائے، بھائی پہلے سے پہنچتے۔ تو اللہ کے دربار میں آدمی پہلے سے آئے، بیٹھے، اور بیٹھ کے یہ توجہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں، اس کی رحمت میری طرف متوجہ ہے۔ دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، اور پل صراط کے اوپر میں کھڑا ہوں، اور اس تصور سے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ پھر پتہ نہیں نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ زندگی کی آخری نماز پڑھ کے ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا ایسی نماز پڑھو جو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو۔ ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ چند لمحوں میں میری موت آنے والی ہے، اب وہ نماز کیسی پڑھے گا؟ کتنا اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، کتنا خشوع اور خضوع ہوگا۔
نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھے، اللہ کی توجہ کے ساتھ پڑھے، جلدی نہیں کرے۔ تو دیکھیں یہ کبھی بھی نماز جلدی پڑھنے سے اللہ کی توجہ، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف توجہ اس نماز میں ہوگی جو آرام سے پڑھے۔ ہم نے ایک مرتبہ سن لیا کہ جی سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنے چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، بس اسی پہ ہم قائم ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، وہ تو نماز کی سب سے کم درجے کی نماز کیا ہے کہ سبحان ربی العظیم آدمی 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، 9 مرتبہ پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے۔ ایک صحابی سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو عمر بن عبدالعزیز نماز پڑھتے ہیں نا، اس کی نماز دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے بیٹھے تو انہوں نے سبحان ربی العظیم تقریباً 10 مرتبہ، یعنی 9 یا 11 مرتبہ انہوں نے سبحان ربی العظیم کو پڑھا۔ ایسی نماز آپ ایک دن 2 رکعت پڑھیں اور اس میں پہلی سبحان ربی العظیم جو ہے وہ اگر لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں، اب کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں تو بھائی ہر رکعت میں 10 صورتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں 10 صورتیں۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے جو ہے وہ ایک رکعت میں 1 صورت، 2 صورتیں پڑھیں، 3 پڑھیں۔ جیسے کسی کو 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 صورتیں پہلی رکعت میں پڑھیں، 10 صورتیں دوسری رکعت میں پڑھیں، رکعت نماز لمبی ہو جائے گی۔ اور رکوع کم سے کم 9 مرتبہ 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ وہ نماز میں کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں جلدی جلدی باتیں کروں، کسی کو کیا باتیں سمجھ میں آئیں گی؟ یہ اللہ سے مخاطب ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ آپ ایسی نماز پڑھیں، آپ کو وہ سکون ملے گا کہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی وہ سکون نہیں ہے جو سکون اللہ نے نماز میں رکھا۔ سب سے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے سجدے میں ایسا مزہ آتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ ساری دنیا کسی کو مل جائے اس سے زیادہ مزہ مجھے سجدے میں آتا ہے، ساری دنیا کسی کو مل جائے۔ اور فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 ارشاد ہیں آپ کے، کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ لیتا ہے، اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان اللہ سے قریب، اللہ کی محبت کی نگاہ، اللہ کے پیار کی نگاہ، اللہ کے خوش ہونے کی نشانی کیا ہے کہ بندے کو سجدے کی توفیق مل جائے۔ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے۔ تو نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھے، خشوع کے ساتھ پڑھے۔ ایک صحابی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خادم نے آ کے کہا کہ باغ خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں مل رہا، اور جس کی وجہ سے باغ کا پھل خراب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور خادم سے کہا بھائی مصلی لاؤ، مصلی لیا، وضو کیا، نماز شروع کر دی۔ 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی۔ خادم سے کہا بارش ہوئی؟ کہنا نہیں ہوئی۔ پھر پڑھتے رہے۔ پھر خادم نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بارش جو ہے وہ بادل کا ٹکڑا کہیں سے آ رہا ہے۔ نماز پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں خادم نے کہا حضرت بارش شروع ہو گئی۔ پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم کی بارش ختم ہو گئی۔ پھر خادم سے کہا کہ جاؤ دیکھو کتنی بارش ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ صرف ہمارے باغ پہ بارش ہوئی ہے، کہیں اور بارش نہیں۔ ان کی نماز ایسی تھی۔ دیکھیں نماز میں دینے والے کون ہیں؟ اللہ پاک۔ دینے والے تو اللہ ہیں، ہم لینے والے ہیں۔ آپ یقین مانیں، بچہ باپ سے اپنی خواہش کیسے منواتا ہے؟ اس کو ٹافی کی چاہیے، کوئی سردی کا موسم ہے وہ کہتے مجھے کلفی کھانی، آئس کریم کھانی ہے، اوہو نیچے زمین پہ لیٹ جائے گا، لاتیں مارے گا، روئے گا، چیخے گا، ایسی بیٹھ کے تھوڑی دیر ایسی جو ہے نا بس رونے کی شکل بنا لے گا کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے ٹافی چاہیے۔ ایسی میرے بھائیوں ہم اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا راستہ نماز۔ تو اپنی نماز کا اہتمام کریں۔ فرائض 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، یہ فرائض میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع الاذان خرجا، جب آپ اذان سنتے سارے کام چھوڑ دیتے۔ جس کو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لے میرے بھائیوں، جہاں ہم نے اذان سنی سارے کام چھوڑیں، پہلے نماز، سارے کام چھوڑ دیں۔ آپ نماز پہلے پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے کام بن جائیں گے۔ ایک آدمی تھا، انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور نماز میں گھر جا رہا ہوں،
باغ کو پانی دینے کے لیے. تو باغ کو پانی دینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور اونٹ بھی گم ہو گیا. اونٹ بھی گم ہو گیا اور نماز کا بھی وقت ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اونٹ کو نہیں تلاش کروں گا، چلا جائے کہ میں نے پہلے نماز پڑھوں. جب انہوں نے نماز شروع کی تو بارش شروع ہو گئی. بارش ہو گئی اور بارش سے ڈر کے اونٹ آ گیا پاس میں. جب انہوں نے سلام پھیرا تو اونٹ پاس کھڑا ہوا تھا اور زمین پہ بارش کا پانی لگ گیا تھا. پانی بھی لگ گیا، اونٹ بھی مل گیا نماز کی برکت سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں پہلا کام پھر نماز. نہیں، نماز پہلے کام بعد میں. اس کی سارے بھائی نیت کر لیں. نیت کرتے ہیں نا، انشاءاللہ اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز. جب آدمی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، آپ جب تک ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں آپ نماز میں ہیں، نماز کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. جب تک آپ اللہ کے گھر میں نماز پڑھ کر بیٹھے رہیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے ہوئے، جیسے ہم نے سلام پھیرا ہم بیٹھے ہوئے نماز کی ایسے ہی بیٹھے ہوئے، ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دعاؤں میں لگائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.